السلام علیکم دوستو، ریلیجیس ڈائری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سور یعنی کہ خنزیر کی پیدائش کے متعلق بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر ان مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ اسی طرح ایک جانور جسے سور کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا کی ایک مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے سور یعنی کہ خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں فرماتے ہوئے اسے حرام اور غلیظ جانور کہا ہے۔ سائنسی تحقیق میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے، اور جب اسے گندگی نہ ملے تو یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا، اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا، اے عیسیٰ، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی خام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، اور دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ کو حکم دیا، اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی باقی نسل آگے بڑھی۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ رب العزت نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 1400 سال پہلے سے اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔